بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک بے زبان اونٹ کا۔ ایک ایسا واقعہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں رحم صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ ہر مخلوق کے لیے ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ اس مبارک زمانے کی بات ہے جب مدینہ منورہ کی فضائیں ایمان سے بھری ہوئی تھیں، جب زمین پر چلنے والا ہر قدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو محسوس کرتا تھا۔ ایک دن مدینہ کے قریب ایک اونٹ پر سخت ظلم کیا جا رہا تھا۔ اس کا مالک اس پر حد سے زیادہ بوجھ ڈالتا، مارتا اور ڈانٹتا اور اس کی کوئی فریاد نہ سنتا۔ وہ بے زبان جانور سب کچھ سہتا رہا، لیکن ایک دن اس کے دل میں جیسے یہ بات ڈال دی گئی، اگر زمین پر کہیں انصاف ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر ہے۔ وہ اونٹ اپنے زخموں اور درد کے ساتھ خود کو گھسیٹتا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ جیسے ہی اس کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، وہ بے چین ہو گیا، قریب آیا، گردن جھکا دی اور ایسی درد بھری آواز نکالی جیسے اپنی پوری داستان سنا رہا ہو۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اونٹ نے ساری باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں کہ کیسے اس کا مالک اس کو کام کراتا تھا، اور اب جب وہ بوڑھا ہو گیا ہے تو وہ اس کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اتنی دیر میں اونٹ کا مالک وہاں آ گیا اور اونٹ کا مالک آگے بڑھا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ اس اونٹ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، تو وہ شخص کہنے لگا، یہ اونٹ اب میرے کسی کام کا نہیں، یا رسول اللہ، یہ اونٹ میں آپ کو بیچ دیتا ہوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک مظلوم جانور کی تقدیر بدل گئی۔ خریدنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے اونٹ، جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ اونٹ نے اپنا منہ آہستہ آہستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب کیا اور ایک خاص آواز نکالی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ دوبارہ آواز نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ تیسری بار بھی دعا آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ لیکن جب چوتھی مرتبہ اونٹ نے آواز نکالی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ 4 دعائیں دے رہا تھا۔ اس نے پہلی دعا کی، یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام اور قرآن پہنچانے کا بہترین اجر عطا فرما۔ میں نے کہا، آمین۔ اونٹ نے دوسری دعا کی، یا اللہ، قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خوف اس طرح دور فرما جیسے انہوں نے آج میرا خوف دور کیا۔ میں نے کہا، آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تیسری دعا یہ فرمائی تھی، یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خون کو اس طرح محفوظ رکھ جیسے انہوں نے میرا خون محفوظ رکھا۔ میں نے کہا، آمین۔ اور چوتھی دعا یہ تھی، یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کبھی آپس میں جنگ نہ ہونے دینا۔ یہ سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی دعا میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی، مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ امت آپس میں لڑے گی
اور اس آزمائش میں مبتلا ہوگی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن جو چاہے اس فتنے سے بچ سکتا ہے۔ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں محبت رکھو اور ظلم سے دور رہو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا۔ اونٹ نے سر جھکا کر سلام کیا اور آہستہ آہستہ چلا گیا۔ اس دن کے بعد مدینہ کے لوگ جانوروں کے ساتھ پہلے سے زیادہ محبت اور نرمی کرنے لگے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہر مخلوق کے لیے ہے۔ پیارے دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلی ایمان افروز ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔